بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 43 سے ہمیں آج اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ایمان والو، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم اس کی تسبیح کرو صبح و شام۔ یہ اللہ کا تقاضا بندوں سے، اہل ایمان سے، یوں تو ہر موقع پر ہی ہے، لیکن سورہ الاحزاب میں جو مضمون بیان ہوا ہے، خاص طور پر یہود اور ان کے ماتحت منافقین کی سازشوں کا جو ایک طوفان تھا، جس کے نتیجے میں وہ ایک جانب عام مسلمانوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے تھے، اور خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں انہوں نے ناپاک مہم شروع کی ہوئی تھی، اور ان کے ذہن میں ان کی آپس کی گفتگوؤں میں وہ اسکیم تیار ہو رہی تھی، جس میں وہ اس پیغام کو، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس روشنی کو چاہتے تھے کہ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم نے اے مسلمانوں تمہیں بتا دی، اب تم ان سازشوں اور شور شرابے سے متاثر نہ ہو، اس کو نظر انداز کرو، اگنور کرو، اور اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ۔ یہ تقاضا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں، یہ در حقیقت اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں وہ بے پناہ نعمتیں دی ہیں جن سے کہ ہم صبح و شام مستفید ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر ان نعمتوں کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کا شکر کرنا ہے، اور اس سے معافی مانگنی ہے، اس کی تمام ان نعمتوں کو دیکھ کر کہ جو اس نے ہم کو عنایت فرمائی ہیں اسے اپنے دل میں یاد رکھنا۔ یہ اللہ کا تقاضا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ کریں، اٹھتے بیٹھتے کریں، جتنا ممکن ہے ہم کریں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ یہ ذکر در حقیقت انسان کے دل کا عمل ہے۔ زبان تو اس میں ایک معاونت کا رول ادا کرتی ہے، یعنی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اصل میں تو دل ہے کہ جو یاد کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ذکر بھی ہم کریں، اللہ کو یاد کرنے کا جو طریقہ بھی ہم اختیار کریں، اس کو ہم سمجھ کے کریں، ذہن کی، دل کی پوری آمادگی کے ساتھ، اور اس کے الرٹ ہونے، موجود ہونے کے ایک رویے کے ساتھ۔ فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح کرتے رہو صبح و شام۔ تسبیح یوں تو ایک خاص مفہوم میں بھی لفظ آتا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں وہ باتیں بیان کرنا، ایسے اس کو یاد کرنا کہ یہ واضح ہو کہ اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، مگر جب یہ کسی اور لفظ کے مقابل میں نہیں آتا تو یہ عام ذکر کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو صبح و شام۔ اللہ کا ذکر صبح و شام کرنے کا جو بیان ہے، یہ در حقیقت خاص طور پر ان نمازوں کا بیان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسے دن میں 5 وقت لازم کی ہیں کہ جن کو اگر انسان پڑھتا ہے تو اللہ کو صبح و شام یاد کرتا ہے۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی ہے کہ جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اے مسلمانوں، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے اس رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لفظ وہی ہے یصلی علیکم، لیکن جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور جب فرشتوں کے حوالے سے استعمال ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ وہ رحمت تم پر بھیجنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس رحمت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ رحمت بھیجتا ہے، وہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ تم کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، گمراہی کے اندھیروں سے
ہدایت کی روشنی کی طرف۔ یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جانے والا اللہ ہی ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی یوں نہیں کہ وہ زبردستی فیصلہ کرتا ہے، میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، انسان کے رویوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے، برائی کے، گناہ کے، گمراہی کے، غلط رویوں کے اور غلط اعتقادات، ہر وہ چیز کے جو منفی ہے اخلاقی طور پر، وہ در حقیقت اندھیرا ہے، اور ہر وہ چیز کے جو مثبت ہے اخلاقی لحاظ سے اور عقائد کے، ایمانیات کے لحاظ سے، وہ روشنی ہے۔ تو اللہ اپنی رحمت سے بندوں کو نکالتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ یہی وہ سٹرگل ہے، یہی وہ کشمکش ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جس امتحان میں ہم ڈالے گئے اس کے نتیجے میں ہر انسان کے اندر یہ جاری ہے۔ اور پیدائش کے بعد جب انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تب سے لے کے اس کی موت تک یہ کشمکش جاری ہے، اندھیرے اور اجالے کی، حق اور باطل، صحیح اور غلط۔ یہ وہ امتحان ہے کہ جس میں ہم روزانہ سے دو چار ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ اپنی مہربانی سے ان لوگوں کو کامیاب کرتا ہے کہ جو اس کے مستحق ہوتے ہیں، جو اس کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کی خواہش رکھتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اہل ایمان پر بہت مہربان ہے، یعنی ان لوگوں پر کہ جو سچائی کو جاننا اور ماننا چاہتے ہیں اور وہ صحیح راستے کو اختیار کیے رکھنا، اس پر قائم رہنے کے لیے آمادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے، ان کو ان کی لغزشوں پر معاف بھی کرتا ہے، ان کی قدم قدم پر رہنمائی بھی کرتا ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ السلام، ان کے لیے تحیہ یعنی گریٹنگز، اس دن جس دن کے وہ اس سے ملیں گے ان کو گریٹ کیا جائے گا سلامتی کی دعا کے ساتھ، ان کو ویلکم کیا جائے گا سلامتی کی دعا کے ساتھ ذریعے سے۔ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریما، اور اس نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ایک عزت والا صلہ، عزت والا انعام۔ یعنی دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر صحیح رویہ اختیار کیا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے، اور اللہ اس عاجزی کے نتیجے میں ان کو عزت والا مقام دے گا۔ کہیں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہیں ان کی بے عزتی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو برداشت کیا اپنے رب کی خاطر، اور یہ وہ رویہ ہے کہ جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے نتیجے میں جب حساب کتاب ہوگا تو پھر ایسے اہل ایمان کو وہ عزت والی زندگی دے گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، اور خبردار کرنے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، باذنہ ہی، اس کے اذن، مرضی، سینکشن سے، وسراجم منیرا، اور ایک چمکتا چراغ بنا کر بھیجا، ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یعنی جیسے اہل ایمان کو اوپر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور یہ کہا کہ ان لوگوں کی اس منفی رویے کو نظر انداز کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو، بالکل اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہدایت کی کہ آپ بھی بالکل پرواہ نہ کریں ان کی حرکتوں کی، ان کی سازشوں کی، اور اپنا کام کریں۔ ہم نے آپ کو اس کام کے لیے بھیجا ہے، آپ یہ کام کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی منفی کوشش اور رویے کا صحیح جواب یہ کہ انسان اپنا مثبت کام جاری رکھے، اس میں کسی قسم کے خلل اور تعطل کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ تو فرمایا کہ اے نبی، آپ بھی ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، جان لیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا بنا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا۔ آپ کا جو فرض منصبی تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کو کہ جو صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہیں انہیں
یہ خوشخبری دے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے آخرت میں بڑا انعام، اس دنیا میں اگر ان کی نیکی، سچائی اور حق کی خاطر قربانی کی کوئی قدر نہیں ہو رہی تو اس سے بے پرواہ ہو جائے، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا انعام۔ یہ خوشخبری، یہ حوصلہ افزائی وہ ہے کہ جو پیغمبر آ کر اچھے لوگوں کو کے لیے کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ جو لوگ غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں اور اس غلط رویے کے اختیار کرنے کے باوجود ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں آ رہی، تو وہ ان کو خبردار کرتے ہیں کہ ان کے لیے سخت پکڑ اور عذاب ان کا انتظار کر رہا، اور یہ دونوں وہ کام کرتے ہیں ایسے کہ پیغمبر گواہ بنتے ہیں، شاہدن، گواہی در حقیقت قرآن مجید میں جس طرح سے بیان کی گئی ہے، یعنی پیغمبروں کی اور پھر پیغمبروں کے ماننے والوں کی، ان کی فالوورز کی، ان کے ساتھیوں کی اور ان کے جانشینوں کی، وہ در حقیقت وہ عمل ہے جس میں یہ خوشخبری سنانا اور خبردار کرنا شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ پیغام ان کو ملتا ہے پیغمبر اس پر پوری طرح عمل کرتے ہیں، اس کا نمونہ بن کر دکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر کے ذریعے سے جو ان کی قوم کو پیغام پہنچتا ہے، قوم کے لوگ اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے صحیح رویے اور استقامت کے نتیجے میں جو انکار کرنے والے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ گویا کہ اس دنیا میں آخرت میں اللہ کے حساب کتاب کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ان کا وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو دعوت وہ الفاظ میں پیش کر رہے ہیں وہ دعوت عمل میں حقیقت کا روپ اختیار کر لے گی۔ اگر ان میں سے بعض اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی جن کو شہادت گواہی کا منصب دیا گیا، تو پھر ان کے اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں چاہے وہ وقتی ہو چاہے لمبے عرصے کے لیے ہو، ان پر اسی دنیا میں ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک غیر معمولی فیصلہ ہے جو ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں، جس کے نتیجے میں ان کو پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آخرت ہونے والی ہے اور اس میں حساب کتاب ہوگا۔ چنانچہ یہاں یہ باتیں بیان کی گئیں اور فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے بنایا آپ کو دعوت دینے والا اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف۔ پیغمبر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ راستہ کہ جو اللہ کی خوشنودی اور کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ آپ دعوت دیتے ہیں اللہ کی اذن، اس کی مرضی، اس کی سینکشن کے ذریعے سے، بس سراجم منیرا، اور ہم نے آپ کو بنایا ہے ایک روشن چراغ، یعنی وہ چراغ کہ جو لوگوں کو ان کی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اپنے وجود سے اور اپنی دعوت سے جو صورتحال پیدا کرتے ہیں اس میں وہ ایک اندھیروں میں ایک روشن چراغ ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت کی روشنی کی طرف آتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے اہل ایمان کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل، یعنی جو عمل وہ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا اجر تو ملے گا ہی، مگر اس کے علاوہ بہت کچھ ملے گا، بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور دیکھو کافروں، انکار کرنے والوں اور منافقوں کی بات کو اہمیت نہ دو، اس پر دھیان نہ کرو، وہ تو کریں گے اپنا کام، جب وہ ہدایت سے، روشنی سے محروم ہو گئے تو وہ اندھیروں میں بھٹکیں گے، تم ان کی پرواہ نہ کرو۔ وَدَّعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی اذیت کو نظر انداز کرو، اس سے زیادہ پریشان نہ ہو، متاثر نہ ہو۔ توکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اگر تمہیں اس پر اطمینان ہے کہ یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے اور تم اس کی خاطر کر رہے ہو
اور اپنی جانب سے جو تدبیر ہے اس کو بھی اختیار کر رہے ہو تو پھر چھوڑ دو، یہ پریشانی کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اس بات کے بارے میں زیادہ آ، اپنے آپ کو نہ کرو تشویش میں مبتلا کہ انجام کیا ہو۔ اللہ پر بھروسہ کرو، جب یہ تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو تو اللہ دیکھ لے گا، وہ نمٹ لے گا۔ کفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لحاظ سے، یعنی اللہ پر جس نے بھروسہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ یہ خوشخبری بھی ہے ان کے لیے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ ایک وارننگ بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے پیغام اور پیغام پیش کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، ان کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، فما لکم علیہن من عدہ، تو تمہارے لیے ان کے معاملے میں عدت لازم نہیں ہے، تعتدونہا، جس کا تم شمار کرو، فمتعونا، البتہ تم ان کو کچھ سامان زندگی دے دلا کر تم رخصت کرو، فسرحوہن، اور ان کو رخصت کرو سراحن جمیلہ، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، عزت کے ساتھ۔ یہ آیت جہاں آئی ہے وہاں کوئی اور شریعت کا حکم بیان نہیں ہوا۔ ایک ہم جانتے ہیں کہ صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر، یہودیوں کے معاہدوں کو توڑنے کے نتیجے میں، منافقین کی منافقت کے بہت زیادہ آگے بڑھنے کے نتیجے میں، لیکن پھر ایک شریعت کا حکم آ گیا کہ دیکھو تم آ، عورتوں سے جب تم نکاح کرتے ہو اور ان کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر، ان کو چھوئے بغیر تم طلاق دے دیتے ہو، تو پھر ان عورتوں کے لیے عدت کو پورا کرنا اور اس کے بعد نکاح کی اجازت پانا یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت میں اصل مقصد یہی ہے کہ یہ بات طے پائے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اس کے پیٹ میں اس کے شوہر کی جانب سے بچہ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یعنی ایسا طے کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہے تو پھر عدت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل مقصد تو یہی تھا کہ یہ بات طے ہو کہ عورت حاملہ پریگننٹ ہے یا نہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جب اس کا کوئی امکان نہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا امکان اگر تعلق قائم ہی نہیں ہوا تو ہو بھی نہیں سکتا، تو پھر عدت گزارنے کی عورت کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہوا اصل میں آیت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا مفہوم۔ یہ جیسے طلاق کے معاملے میں ویسے ہی بیوگی کے معاملے میں بھی، اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے اور اس کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق ہی قائم نہیں ہوا تھا تو وہاں بھی معاملہ یہی ہوگا۔ لیکن یہ یہاں بات زیر بحث آئی کیوں ہے؟ اگر تو یوں ہی ایک آیت آ گئی مضامین کے درمیان اچانک، تو پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ قرآن مجید میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ یہ تلاش کریں کہ سیاق سباق سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کو کیسے ہم پیچھے سے جوڑیں، کیسے ہم آگے سے جوڑیں۔ بس آگے ایک آیت آتی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید میں ایک باقاعدہ نظم، قرآن مجید میں کسی سورہ میں اگر کچھ آیات آتی ہیں ایک مقام پر جن کے آگے اور پیچھے بھی آیات، تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ ہم تلاش کریں کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ نہیں تعلق سمجھ میں آتا، ہم غور کرتے رہیں۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کیا وہ واقعہ کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے، کہ جو حضرت زید کے ساتھ بیاہی گئی تھی، ان کے ساتھ اس تعلق کے ختم ہونے کے بعد اور حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد
حضور نے ان سے نکاح کیا اللہ کے حکم سے، اللہ نے وہ اس بات کی اجازت دی، تو یہ فوراً ہی نکاح ہو گیا۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ باتیں کرنے والوں کو ایک موقع ملا جو منافق لوگ تھے، تو یہ واضح کیا گیا کہ در حقیقت اس طرح کی صورتحال میں عدت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بھی بتا دیا کہ حضرت زید اور حضرت زینب کا جو 1 سال تک کا نکاح کا عرصہ گزرا ہے، اس میں حضرت زید، حضرت زینب کی شخصیت، ان کے روب، اپنے اور ان کے درمیان مقام کے فرق کی وجہ سے ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بڑی وجہ بنی کہ وہ آپس میں نبھا نہیں کر سکے۔ سو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے، بلکہ قانون میں جس طرح سے کہ گنجائش موجود تھی، اس گنجائش کے مطابق یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے ان ازواج کو، بیویوں کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا کہ جن کو آپ مہر ادا کر چکے، اور آپ کے لیے اس بارے میں اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ یعنی دائرہ ایک سوال پیدا ہوا کہ جب حضرت زینب کے ساتھ کے نکاح ہوا تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں پہلے سے 4 بیویاں موجود تھیں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک مسلمان کے لیے، مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں سے زیادہ ایک ساتھ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں۔ تو پھر حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر کے ایک 5ویں بیوی کی حیثیت سے آپ نے یہ نکاح کیسے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کے معاملے میں اس خاص صورتحال میں نکاح کے قانون میں ایک استثناء ایکسیپشن ہے۔ وہ 4 بیویاں جو پہلے سے موجود، وہ حضرت سودا تھیں، حضرت عائشہ تھیں، حضرت حفصہ تھیں، اور حضرت ام سلمہ تھی۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب آپ اگر مہر ادا کریں، جو کہ لازماً ایک شرط ہے، اس کے بعد آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے کہ جو اللہ نے آپ کو غنیمت کے طور پر دی، یعنی کوئی جنگ ہوئی اور جنگ میں مال غنیمت کے طور پر وہ آئیں اور وہ آپ کی ملکیت بن گئی، ان سے بھی آپ کو نکاح کرنا تھا۔ یعنی جو ان خواتین میں سے خاص طور پر اپنے خاندانی سٹیٹس کے لحاظ سے ایسی تھیں کہ ان کی دلجوئی کے لیے یہ نکاح کرنا ایک اہم معاملہ تھا، ایک مطلوب چیز تھی، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اجازت دی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ وبنات عمی کا وبنات عماتے کا، اور اپنی چچاؤں کی اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالے کا وبنات خالاتی کا، اور اپنے ماموں اور اپنی خالاؤں کی بیٹیاں، ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، یعنی آپ کا جو مقام تھا، آپ کی جو حیثیت تھی، اس میں آپ کے اوپر ایک ذمہ داری تھی۔ آپ نے اللہ کے پیغام کو پیش کیا، اس پیغام کے پیش کرنے کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی، معاشرے میں ایک کشمکش برپا ہوئی، ایک گروہ وہ وجود میں آیا جس نے کہ مسلمانوں کی مخالفت کی، اس کے نتیجے میں وہ مرحلہ آیا کہ جس میں ہجرت کرنی پڑ گئی۔ اس سب میں بہت سی خواتین ڈسٹرب، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کیٹیگری ہے، جو آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں، ان میں ایسی خواتین کے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ ان سے اگر نکاح کریں
تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ وامرأۃ مؤمنۃ، اور اس عورت کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، مومن عورت کے ساتھ، کہ ام وہبت نفسہا، اگر وہ اپنے آپ کو ہبا کر دے۔ ہبا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، یہ گزارش پیش کرتی ہیں کہ میں آپ کی رفاقت میں آنا چاہتی ہوں، اور میرا کوئی مطالبہ نہیں، میں صرف اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں آپ کی ازواج مطہرات میں شامل ہوں، مجھے اس کی اجازت دے دی۔ یہ فرمایا کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ان اراد النبی ان یستنکحا، خاتون نے اپنے آپ کو اس کے لیے آفر کر دیا کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، لیکن پیغمبر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے اپنے حالات کے لحاظ سے، تو چاہے کہ پھر کوئی آپ کے اوپر بوجھ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک کیٹیگری ہے کہ جس میں آپ نکاح کر سکتے تھے۔ یہ خالصۃ لک، خاص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، مومن مردوں کے برعکس، جو ان کے لیے اللہ کا حکم اجازت ہے وہ ان کے لیے ہے، اور یہ آپ کے لیے خاص ہے۔ فرمایا کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا قانون مقرر کیا ہے ان کی ازواج کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو کچھ ان کے ملک یمین ہیں یعنی لونڈیاں ہیں، لکیلا یکون علیک حرج، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی آپ اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کریں، ان دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو آپ کے سامنے حالات آئیں جن میں آپ دیکھیں کہ مشکلات ہیں، اور خاص طور پر خواتین ایسے مشکل دور سے گزر رہی ہیں کہ ان کو اگر آپ کی زوجیت کا سہارا نہ ملے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور جو بھی آپ اپنی دعوت کے پہلو سے مصلحت محسوس کریں، آپ کو اس معاملے میں اللہ کی طرف سے آسانی فراہم کی گئی ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، کان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس طرح کے معاملات میں اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو گئی ارادے اور نیت کے بالکل پاک ہونے کے باوجود، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اب ظاہر ہے کہ جب ازواج ہوں گی تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ بیویوں میں جو ایک خاص اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے عام مسلمان مردوں کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کریں، جتنا انصاف کرنا ان کے لیے ممکن ہے، وسائل ریسورسز کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، توجہ کے لحاظ سے۔ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ آپ ان میں سے جسے چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، یعنی آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سب کا اتنا ہی خیال رکھیں کہ جتنا کسی ایک کا رکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور اگر کسی کو آپ نے پہلے الگ رکھا اور پھر اس کے بعد ان کو قریب لانا آپ چاہیں تو اس میں بھی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ، اس سے اس بات کا امکان ہوگا، فائدہ ہوگا کہ وہ خواتین جن کو آپ اپنے زوجیت میں لیں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ افسردہ رنجیدہ نہیں ہوں گی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، توجہ، وقت کے دینے میں اگر کوئی فرق ہوگا تو انہیں پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ یہ ہونا ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی اجازت اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی ہے ان کی ذمہ داریوں کے پیش نظر۔ فرمایا کہ بما آتیتہن کلہن ویرضین، اور وہ راضی رہیں گی اس پر جو آپ نے ان کو دیا سب، واللہ یعلم ما فی قلوبکم،
اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا ہے، حلیمہ، علم والا ہے، برداشت کرتا ہے اس کے اندر بردباری۔ یہ جو اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن سیرت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے آخری درجے تک کوشش کی کہ سب کے ساتھ جتنا برابری کا سلوک کیا جا سکتا ہے آپ کریں، یعنی آپ نے اس اجازت کے باوجود اپنی امکانی حد تک انصاف اور توجہ کی بیلنس کو برقرار رکھا۔ لا یحل لک النساء من بعد، لیکن یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر آپ پر پھر ان کیٹیگریز کے علاوہ کسی اور کیٹیگری میں من بعد کوئی نکاح کرنے کی اجازت نہیں، یعنی عام مسلمان مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جس سے چاہے کر لیں اگر باہمی رضامندی ہے، لیکن آپ کے لیے جو کیٹیگریز بیان ہو گئی ہیں ان کے علاوہ آپ کہیں نکاح نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی ان بیویوں کو آپ بدل کے کوئی اور لا سکتے ہیں، یعنی اب یہی ہیں ازواج کے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے منتخب ہو گئی ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ولو اعجبک حسنہن، کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کیوں نہ کرے، کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین ظاہر ہے کہ موجود ہوتی تھیں، ان سے بات چیت ہوتی تھی، وہ نظر آتی تھیں، جو ہمارے ہاں ایک خاص مذہبی گروہ میں یہ تاثر ملتا ہے کہ آ، بالکل الگ الگ ان کی زندگیاں ہیں، کوئی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ آئے مبارکہ ظاہر ہے کہ اس کو بالکل ہی اس امکان کو ریفیوٹ کر رہی۔ فرمایا اللہ ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ جو لونڈیاں ہیں، یعنی اگرچہ کہ اللہ نے غلامی کو، غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرانے اور اس سلسلے کو ختم کرنے کا پورا اہتمام کیا، آ، لیکن اس کے باوجود اس کو گریجولی ہونا تھا۔ اس عرصے میں بہرحال لونڈیوں کو رہنا تھا، اور ان کے بارے میں حسن سلوک کا جو حکم دیا ہے اللہ نے، وہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کہیں موقع ملا اور آپ نے حسن سلوک کر کے ان کے اپنے پاس رکھا تو یہ بھی اجازت ہے۔ فرمایا وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر اس نے نگہبانی، نگرانی کو اپنے لیے ایک بنایا ہوا ہے اصول، جس کو کہ وہ ہر حال میں اختیار کرتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ازواج مطہرات کی جو فہرست ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش اور جو ایک ازدواجی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے فطری، اس کے لحاظ سے 3 شادیاں کی۔ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک آپ کی رفاقت میں رہیں آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ آپ کی عمر ان سے کم تھی، آپ عام جو بات بیان کی جاتی ہے آپ کی عمر 25 سال تھی، ان کی عمر 40 سال۔ تو اس سارے عرصے میں آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ کے گھر میں بچیاں تھیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ نکاح کریں، تو پھر حضرت سودا سے نکاح کیا کہ جو کافی عمر کی تھی اور بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کا انتخاب بالکل موزوں تھا۔ اور اسی کوشش میں کہ آپ کو کوئی خاتون ملیں کہ جو آپ کی بچیوں کی دیکھ بھال کر سکیں، ان کے ساتھ رہیں، حضرت عائشہ کو بھی سائملٹینیسلی پیغام پہنچ گیا، اس لیے کہ اس کا زیادہ امکان نہیں تھا کہ کوئی ایک طرف لازماً کوئی مان لے گا۔ یہ ہجرت سے پہلے دونوں معاملات ہوئے، لیکن دونوں ہی نے مان لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، انہوں نے بھی مان لیا، ان کے ساتھ نکاح پھر ہوا ہجرت کے بعد۔ یہ بات کہ وہ کچھ 6 سال کی تھی یا 9 سال کی تھی، یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے۔ سو اس مقصد کے لیے حضرت عائشہ سے بھی ہوا، اور ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ جس طرح کی ذہین خاتون تھیں اور جس طرح سے آپ نے دین کو سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی۔ لیکن
باقی سب نکاح آپ کے ہوئے رسول کی حیثیت سے، جو آپ کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری تھی اس کے تحت۔ چنانچہ حضرت حفصہ عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بیوہ ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت عمر بہت رنجیدہ تھے، اور آپ نے پھر ان کی بیٹی صاحبزادی سے شادی کی، آم، آپ کے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور جو رنج تھا اس کو دور کرنے کے لیے۔ بعض خواتین تھیں ایسی کہ جو جب جنگیں ہوئیں تو اس میں ان کے شوہر دنیا سے رخصت ہوئے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی صدمے کی چیز تھی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور مسلمان مردوں کو اس پر انکریج کیا کہ وہ ان فیملیز کو سنبھالیں، وہاں حضور نے بھی آگے بڑھ کر دو خواتین سے، زینب بنت خزیمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما، ان سے نکاح کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا اسی سورہ مبارکہ میں کہ اپنے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی، جن کو کہ حضور نے خود اپنی کوشش سے ان کے نکاح میں دی، ان کی طلاق کے بعد ان سے آپ کا نکاح ہوا، اور اس جاہلی رسم کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ ہوا کہ جس کے مطابق منہ بولے بیٹے کی بیوی کو باقاعدہ بہو سمجھا جاتا تھا، اس سے نکاح کو ناجائز سمجھا جاتا۔ سو اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کچھ خاندانی عورتیں جنگ کے نتیجے میں قبضے میں آ جائیں تو پھر ان کو آزاد کر کے ان کی مرضی سے اگر نکاح کرنا حضور چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایسے نکاح دو ہوئے آپ کے، حضرت جویریہ کے ساتھ اور حضرت صفیہ کے ساتھ۔ پھر آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ اپنے کزنز میں سے، چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد یا خالہ زاد بہنوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئیں، ان سے نکاح کیا جائے۔ تو ایسا نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے علاوہ وہ خواتین کے جو اپنے آپ کو حضور کے ساتھ نسبت دینے کے لیے ہبا کر دیں اور کوئی تقاضا نہ کریں، ایسی خاتون حضرت میمونہ تھی کہ جو آپ کے نکاح میں آئی۔ یہ کل ملا کے حضرت خدیجہ کو ملا کر 11 بنتی۔ اس کے علاوہ ایک لونڈی حضرت ماریہ، وہ بھی آپ کے گھر میں تھیں، اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو بڑی عمر کو نہیں پہنچ سکے۔ یہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، اس لیے ہوا کہ اس دور میں ابھی ایسا نہیں تھا کہ تمام غلام لونڈیاں آزاد ہو گئے تھے، تو یہ بات بھی اللہ کے ہاں دکھانی پیش نظر تھی کہ ایسی صورت میں کیا بہترین رویہ ہے کہ جو ان کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ میں اب ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو ہم نے آج پڑھی۔ ہم نے آیت نمبر 43 سے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ ایمان والو، ان کے شور و غوغا سے بے پرواہ ہو جاؤ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، غامدی صاحب کا ترجمہ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے اس کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کا تحیہ اس کی طرف سے سلام ہوگا، اور ان کے لیے اس نے بڑی عزت کا صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تم اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرو اور اپنے ماننے والوں کو بشارت دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ تم ان منکروں اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کرو اور ان کی سب اذیتیں نظر انداز کر دو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس نکاح کے لیے کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے جس کا حکم ہم نے پیغمبر کو دیا ہے، ایمان والو، اس لیے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرتے ہو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دیتے ہو تو ان پر تمہاری خاطر کوئی عدت لازم نہیں ہے۔
جس کا تم شمار کرو گے، لیکن اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ انہیں کچھ سامان زندگی دو، ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرو، اور اس کے لیے کسی بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ اس نکاح کے باوجود ہم نے تمہاری سب بیویوں کو جن کے مہر تم ادا کر چکے ہو تمہارے لیے جائز ٹھہرا دیا ہے، اے نبی، اور صرف انہی کو نہیں، ان کے ساتھ ان خاندانی عورتوں کو بھی جائز ٹھہرا دیا ہے جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، اور ان میں سے تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور ماموں کی بیٹیاں، اور خالاؤں کی بیٹیاں، جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی مسلمان عورت اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، اگر نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے، یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ خاص تمہارے لیے ہے۔ ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان کی بیوی اور ان کی لونڈیوں کے معاملے میں ان پر فرض کیا ہے، اس لیے خاص تمہارے لیے یہ ہے، اس لیے خاص تمہارے لیے ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور بیویوں کے حقوق زوجیت میں برابری بھی اب تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تم ان میں سے جسے چاہو الگ رکھو، اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو کسی وقت الگ رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو بلوا لو، تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے، اس کے بعد یہ زیادہ قرین ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ تم ان کو دو گے سب اس پر راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ ان کے بعد اب دوسری عورتیں تمہارے لیے جائز نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، اگرچہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ تمہاری لونڈیاں البتہ مستثنا ہیں، اس کے علاوہ ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔